حکمت کیا ہوتی ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ اور مسلمانوں کے اندر حکمت کی کمی کے نقصانات، یہ تمام چیزیں ہم آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ میرا نام ہے ارسل احمد شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں شعور آگاہی چینل۔ حکمت کے لغوی معنی وزڈم کے ہیں، یعنی عقل مندی اور دانش مندی۔ اور حکمت کی ضرورت تبھی پڑتی ہے جب دلائل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دلائل کے دروازے کب بند ہوتے ہیں اور حکمت کے دروازے کب کھلتے ہیں؟ کچھ ایسی چیزیں جو ہم روزمرہ کی زندگیوں میں کرتے ہیں، جن کو دیکھنے والا یہ نہیں کہے گا کہ یہ غلط ہے، یا پھر دیکھنے والا ان کے اندر کوئی نقص نہیں نکال سکتا، مگر حکمت کے تحت وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا نہ کرنا عقل مندی اور دانش مندی ہے۔ اب ہم کچھ ایسی مثالوں کا جائزہ کریں گے جو امت مسلمہ کے اندر عام ہو چکی ہیں، جن کا نہ کرنا بہتر ہے۔ جس مقصد کے لیے کوئی چیز بنی ہو، اس چیز سے وہی کام کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اس پینسل سے اور اس پین سے لکھنا ہی چاہیے، مگر بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو اضاربند دانی کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس سے وہ شلوار وغیرہ کے اندر ناڑا یا اضاربند ڈالتے ہیں۔ حکمت کے تحت یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب دوسری مثال آپ کے سامنے پیش ہے۔ بر صغیر میں یہ عام ہے کہ جب گھروں میں خواتین ہوتی ہیں اور اذان ہوتی ہے تو دوپٹے سے اپنا سر ڈھک لیتی ہیں احترام کے لیے، جو کہ اچھی بات ہے۔ مگر اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے سامنے جب دوپٹہ نہیں ہوتا اور اذان ہو جاتی ہے تو اپنے سروں پہ وہ رومال اور کاغذ بھی رکھ لیتی ہیں۔ اب کوئی مجھے یہ بتائے کہ رومال اور کاغذ کا وہ کام ہے، وہ تو کسی اور مقصد کے لیے بنے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ تکیے اور گاؤ تکیے کو سر کے نیچے رکھنا چاہیے یا پھر اس پر ٹیک لگانا چاہیے، مگر بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تکیے اور گاؤ تکیے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور مثال ہے کہ بعض لوگ تو جائے نماز کو فولڈ کر کے تکیہ بنا لیتے ہیں، یعنی وہ سر کے نیچے رکھ لیتے ہیں۔ اور آپ نے اکثر یہ بھی دیکھا ہوگا فٹ پاتھ پر کہ مزدور طبقہ جب سو رہا ہوتا ہے تو وہ سر کے نیچے چپل رکھ لیتا ہے اور اس کو تکیہ بنا لیتا ہے۔ یہ باتیں سننے میں تھوڑی عجیب لگیں گی، شاید مزاحیہ بھی لگیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو چیز زمین پہ ہوتی ہے وہ سر پہ نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ حکمت ہے۔ اب آپ کے سامنے میں ایک اور مثال پیش کرتا ہوں۔ جب ہم اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، یعنی جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں، تو کم سے کم ایسا لباس پہنا جائے جو کہ مناسب ہو، یعنی جب ہم کسی سے ملاقات کر رہے ہوں وہ لباس پہن سکیں۔ مگر آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ مساجد میں عجیب سا لباس پہن کر آ جاتے ہیں، جیسے کہ شلوار کے اوپر ٹی شرٹ یا شلوار کے اوپر شرٹ۔ یہ نماز کے ادب کے خلاف بات ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے، حالانکہ وہ غریب اور لاچار بھی نہیں ہوتے، یعنی ان کے پاس مال بھی ہوتا ہے، مگر اپنے گھروں سے عجیب بے ڈھنگی حالت میں نکل جاتے ہیں، جیسے کہ گھروں سے باہر بنیان پہن کے نکل جاتے ہیں اور باقاعدہ محلے میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اس میں شرم و حیا بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح جن ہاتھوں سے ہم جوتے پہنتے اور موزے پہنتے ہیں، انہی ہاتھوں سے بغیر دھوئے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ یہ رزق کی بے اکرامی اور بے عزتی ہوتی ہے۔ جو وقت جس کام کے لیے معین ہو اس وقت پہ وہی کام کرنا چاہیے، جیسے کہ سونے کے ٹائم پر سونا چاہیے، کھانے کے ٹائم پر کھانا چاہیے۔ جب ہم خامہ خواہی میں رات بھر جاگتے ہیں تو ہم ناشتہ جو ہے دوپہر میں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اٹھتے ہی دیر سے ہیں، اور دوپہر کا کھانا رات میں ہوتا ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے ہماری زندگی کے معاملات دھرم برم ہو جاتے ہیں اور تمام چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ امت مسلمہ کے اندر یہ تمام چیزیں یا ان سے ملتی جلتی چیزیں عام ہو چکی ہیں، خصوصاً اس بر صغیر خطے میں۔ ان چیزوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ یہ چیزیں چیخ چیخ کر بیان کر رہی ہیں کہ ان کے اندر حکمت کی کمی ہے،
یا حکمت کا نہ ہونا ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے امت مسلمہ نے بہت ساری چیزوں کو ٹیکن فار گرانٹڈ لینا شروع کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم نے نہ کرنے والے کام کرنا شروع کر دیے ہیں اور کرنے والے کام چھوڑ دیے ہیں۔ ہمارے دینی اور دنیاوی معاملات دونوں میں سنجیدگی ختم ہو گئی ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ ہماری اللہ سے دوری کی وجہ بھی بن گئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں حکمت اور سنجیدگی عطا فرمائے۔ میری باتیں سننے کا بہت بہت شکریہ۔ میرا نام ہے ارسل احمد شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں شعور آگاہی چینل۔